کیا ہے چچا جان، یہ مکہ والے جو میرے خلاف ہیں اور جو میرے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے اس دعوت اور اس تبلیغ سے میں باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں۔ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت نہ کیا جائے۔ ابو طالب، کون نہیں جانتا ہے ابو طالب؟ ابو طالب کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ مکہ والوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکے، اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ لوگ، مکہ کے لوگ ابو لہب سے، ابو طالب سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے۔ بہت زیادہ جب ہو جاتا تھا تو یہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں اور بہت سارے لوگ ابو طالب کے پاس شکایتیں لے کر کے آتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ تمہارا بھتیجا جس چیز کی بات کر رہا ہے، جس توحید کی بات کر رہا ہے، جس اسلام کی بات کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مکہ کے اندر خلفچار پیدا ہو گیا۔ مکہ کے اندر اب اتحاد نہیں رہا، لوگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ یہ تمہارے بھتیجے کی دعوت کی وجہ سے ایسا ہے، اس کو سمجھا لو۔ ابو طالب یہ بات سن کر کے نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن جب زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، وہ لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ایک مرتبہ بلایا، کہا کہ دیکھو کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ دیکھو میں کتنی میرے پاس کتنی شکایتیں آتی ہیں، ہمارے پاس کتنی شکایتیں آتی ہیں، صبح و شام مکہ والے تمہارے تعلق سے نہ جانے کون کون سی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں، تو کیوں ایسا تم کر رہے ہو، آخر کیا ہے؟ یعنی وہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو طالب کو جواب دیے، اور وہ جواب جو تاریخی جواب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے کہا تھا کہ اے چچا جان، یہ مکہ والے جو میرے خلاف ہیں اور جو میرے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے اس دعوت اور اس تبلیغ سے میں باز نہیں آؤں گا۔ اتنی باتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ جانے لگے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بھتیجے ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو دیکھ کر کے ابو طالب کو رہا نہیں گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں ان کے سامنے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے، مکہ کے اندر تمہیں جو کرنا ہے جا کر کے کرو، جب تک میری سانس چلے گی میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ محبت تھی ابو طالب کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کے بارے میں یہ روایت آپ سب جانتے ہیں کہ ابو طالب کو جہنم کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس جوتی پہنانے کے بعد ان کا دماغ اور اس کا جسم بالکل پک رہا ہوگا جس طریقے سے ہنڈیا کے اندر کچھ پکتا ہے۔ یہ حالت ہوگی ابو طالب کی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ابو طالب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا تھا؟ لیکن یہ دونوں یہ واقعہ بتلا کے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے تحت بھیجا تھا، اس سے محبت نہ کیا جائے، محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم حقیقی محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم پورا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔